کیا کہا؟ کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، اندر دیکھنا مت اور گننا مت. کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بس میں ایسے ہی جو ہے زنبیل لٹکی رہتی تھی اور اسی طریقے سے میں کھجوریں نکالتا اور لوگوں کو کھلاتا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا لیکن وہ کھجوریں میری زنبیل میں سے ختم نہیں ہوئی. برکتیں آئی تو ایسی آئی. وہ مشہور نہیں تھے، وہ مقبول تھے کہ شہرت جو ہوتی ہے وہ زمین سے چلتی ہے، زمین سے جو چیزوں پر آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مقبولیت جو ہوتی ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کہ شہرت یہ زمین سے آتی ہے اور زمین سے آنے والی چیزیں اس کی انتہا فنا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے وہ چیزیں، اور مقبولیت آسمانوں سے آتی ہے اور جو چیز آسمان سے آتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بات نہیں. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا لیکن کھجوریں میری زنبیل میں سے ختم نہیں ہوئی. شاگردوں نے کہا اچھا، تو کہا تعجب مت کرو، اس سے آگے کی سنو. صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا لیکن میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. شاگردوں نے کہا سبحان اللہ، تو کہا اس سے آگے کی سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے لیکن میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی. بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ان کا دسترخوان لگتا تو سب سے پہلے میری کھجوریں زینت بنتی تھی ان کے دسترخوان کی. کہا جاتا تھا کہ جاؤ بے ابو ہریرہ کے کھجوریں لے کے آؤ، تو میں کھجوریں مٹھی بھر بھر کے دیتا تھا. خدا کھلانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت عثمان کا دور آیا. پورا حضرت عثمان کا دور بھی وہ کھجوریں میرے پاس رہی، کھاتا رہتا تھا، کھلاتا رہتا تھا. لوگ آتے تھے، حدیث سن کے جاتے تھے. ایک لائن لگتی تھی حدیث سننے والوں کی اور دوسری لائن لگتی تھی کھجوریں لینے والوں کی، کہ حدیث سے بھی سناتا تھا اور مٹھی بھر بھر کے کھجوریں بھی دیتا تھا. لو بھائی جاؤ جاؤ. ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضرت کتنے سال کھائی کتنے سال کھلائی، کتنی کھائی کتنی کھلائی. بعض شاگرد تھوڑے منہ چڑھے بھی ہوتے ہیں. یہ کہا حضرت کتنے سال کھائی کتنے سال کھلائی، کتنی کھائی کتنی کھلائی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر فلاں سن میں صدیق اکبر کا وصال ہوا، فلاں سن میں حضرت عمر شہید ہوئے. بولے جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں اس دن ان کی حفاظت میں بھی تھا. تو مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی، اس بھگدوڑ میں میری وہ زنبیل کہیں چھوٹ گئی لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی. اس دن وہ زنبیل میری کھو گئی، اس کے بعد پھر مجھے نہیں ملی. اور حساب کر کے کہا کہ 27 سال تک کھاتا رہا ہوں اور 27 سال تک کھلاتا رہا ہوں. کتنے سال بھائی؟ 27. ہاں بلند شہر والوں یہ دیکھو، 27 سال تک کھاتا رہا اور 27 سال تک کھلاتا رہا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ کے ہر چیز کے خزانے. اور پھر کیا کہا؟ ارے تعجب مت کرو، اس سے آگے کی سنو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس سے آگے کی سنو. میں کہا حضرت سنائیے. تو کہا اس سے آگے کی یہ کہ وہ جو بسرا بنت غزوان تھی نا میری سیٹھانی، ارے وہ میری سیٹھانی جو مجھ پر بڑا ظلم کرتی تھی، جب اسے پتا چلا کہ ابو ہریرہ گورنر بنا ہے تو اس نے نکاح کا پیغام خود بھیجا وہاں سے کہ ابو ہریرہ مجھ سے شادی کر لے. کہ صاحب میں اس کی غلامی میں زندگی گزار رہا تھا اور آج وہ پیغام خود بھیج رہی، مانگا خود آیا وہاں سے. ابو ہریرہ میں تو تجھ سے شادی کرنا چاہوں کہ تو میری غلامی میں زندگی گزارتا تھا اور آج تو امیر بنا ہے. اور کہتے ہیں اس سے آگے جو سنو کہ ایک دور مجھ پر وہ بھی آیا ہے کہ مدینہ کا بھی امیر بنا ہوں. اور بولے مدینہ کا امیر وہی بنتا ہے جو آسمانوں سے منتخب ہوتا ہے. اور کہا اس سے بھی آگے سنو. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت وہ پیغام آیا تو آپ نے قبول بھی کیا نہیں کیا؟ تو کہا بغیر امیر المومنین کی اجازت کے کیسے قبول کروں؟ میں نے حضرت عمر کو لکھ دیا کہ صاحب ایسا پیغام آیا ہے کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا جلدی شادی کر لے. تو بولے اسی بسرا بنت غزوان کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح بھی کرایا. غلامی کی زندگی گزارنے والے اور کمزوری میں رہنے والے لیکن جب دین کے کام میں لگے ہیں تو اللہ نے چوٹیوں تک پہنچایا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ
تدافون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللہ فرماتے ہیں ان دنوں کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، لوگوں کے ہر طرف سے اچکنے کا خطرہ تھا کہ صاحب کوئی اچک لے جائے، کوئی اچک لے جائے. فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. تم کو ٹھکانہ بھی دیا، تمہاری مدد بھی کی اور تمہیں روزی بھی دی. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. ان کی زمینوں کا جو اللہ نے تمہیں مالک بنایا، ان کے مالوں کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا، لیکن کب؟ جب اس کام میں اپنے آپ کو لگایا. ارے لگو میں اس کام میں انشاءاللہ. ابو ہریرہ نے کہا کہ اس سے آگے کا سناؤں؟ ارے کہو تو میں بھی سنا دوں آپ کو یا بیان ختم کر دوں؟ سنا دوں. ابو ہریرہ کہا میں نے کبھی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی تھی. شاگردوں سے کہہ رہے ایک غزوے میں کچھ روٹی آئی مال غنیمت میں، ایک ٹکڑا مجھے بھی دیا، میرے حصے میں بھی آیا. تو میرے دوستوں نے آ کر کہا ابو ہریرہ جانتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہ. ارے گیہوں کی روٹی ہے یہ گیہوں. ارے گیہوں کی روٹی؟ تو میں نے خوشی خوشی کھائی کہ لو بھائی پہلی مرتبہ کھا رہا ہوں زندگی میں گیہوں کی روٹی. اور جب گیہوں کی روٹی کھا لی تو میں نے صحابہ سے کہا، ساتھیوں سے کہا اب وہ ذرا دیکھتے صحیح کچھ موٹا ہوا نہیں ہوا. بولا کیوں؟ بولے کہ میں نے سنا ہے جو گیہوں کی روٹی کھاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھیوں نے کہا ابو ہریرہ ایک ٹکڑا کھانے سے کہاں موٹا ہوگا، کئی کلو کھانے پڑیں گے تجھے تب جا کے موٹا ہوگا تو. یہ کہ قربانیاں دینے والوں کی خدا کی یہاں بہت قدر ہے اور اللہ ترقی بھی دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکیاں، گناہ، بدی، برائیاں سب تولا جائے گا. یہاں تک کہ خود انسان، بعض روایت میں آتا ہے کہ خود آدمی کو بھی تولا جائے گا جس سے یہ عمل نکلے. جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھ کر تھوڑے سے ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا بھی کیوں ہنس رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ کر کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت اس کی تو پنڈلیاں جو ہے بہت پتلی پتلی ہیں، جب اس کو تولا جائے گا تو کچھ وزن ہی نہیں نکلے گا، اس کا تو وزن ہونے کا ہی نہیں. کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں بہت دبلے پتلے تھے، روایت میں آتا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا کمزور ہے، اس کی تو پنڈلیاں بہت دبلی پتلی، اس کا تو کچھ وزن ہی نہیں ہونے کا. آپ نے فرمایا نہ 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 یہ بات نہیں ہے. جب اس کا وزن ہوگا تو خالی اس کے 2 پاؤں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. کہ وہاں جو وزن ہوتا ہے وہ کوانٹٹی پر نہیں ہوتا، وہاں جو وزن ہوتا ہے وہ کوالٹی پر ہوتا ہے. کوالٹی کیسی ہے؟ خدا کی یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، خدا کی یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. قرآن میں کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ صاحب آپ نے کتنے حج کیے اللہ قیامت کے میدان میں گنے گا. اعمال گنے جائیں گے، یہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے. اور تولنا جو ہوگا وہ وزن پر ہوتا ہے، اور وزن جو آتا ہے وہ اخلاص سے آتا ہے. کہ آدمی میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا. چلا لگایا لیکن چلا لگانے کے بعد دیندار نہ بنا تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اور میں برا مت مانیے، ایک بات کہوں، ارے برا تو نہیں مانو گے، برا تو نہیں مانو گے. آج کل ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ آدمی چلا لگا کر اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے. ہاں کہ آپ چلا لگا لیا جنت مل جائے گی. نہ 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 نہ، بہت بڑا دھوکہ ہے. چلا لگواتے ہیں دیندار بننے کے لیے، چلا لگانے کے بعد بھی دیندار نہ بنا تو خدا سے دور رہے گا. 3 چلا لگانے کے بعد بھی معاشرہ ہمارا ٹھیک نہ ہوا، معاملات ہمارے ٹھیک نہ ہوئے، دینداری نہ آئی تو فائدہ کیا ہوا تیرا؟ چلا لگواتے ہیں، نکلواتے ہیں تاکہ ایمان مضبوط ہو. اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے، اور جب اصلاح ہوگی تو خدا کا تجھے بہت بڑا قرب ملے گا. خدا کا معاملہ آدمی کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، آدمی کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. دیندار بننا یہ اصل ہے. اور دینداری کب آئے گی؟ جب آدمی اخلاص کے ساتھ چلتا رہے، انابت کے ساتھ چلتا رہے. کہ خدا کو وہ آدمی بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ غیور ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو 2 روٹی کی وجہ سے میرا حکم توڑتا ہے.
ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 5 باتیں مطلوب ہیں دعوت و تبلیغ کے کام سے. 5 چیزیں. ایمانیات والے لائن ہماری ٹھیک ہو جائے, عبادات والی لائن ہماری ٹھیک ہو جائے, معاشرت والی لائن ہماری ٹھیک ہو جائے, معاملات والی لائن ہماری ٹھیک ہو جائے, اخلاقیات والی لائن ہماری ٹھیک ہو جائے. یہ 5 لائنیں اگر ٹھیک ہو گئی انفرادی طور پر تو خدا کی مدد انفرادی طور پر آئے گی, اور اگر یہ 5 لائنیں ٹھیک ہوئی اجتماعی طور پر تو خدا کی مدد اجتماعی طور پر آ جائے گی. یہ ٹھیک کرنا ہے, ایمان ہمیں اپنا ٹھیک کرنا ہے. ایمان کا سیکھنا بے انتہا ضروری. نمازیں اچھی پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت ہماری بہت اچھی ہو, اور مال لگانے کا دین کے خاطر جذبہ ہو ہمارے دل کے اندر کہ دین کے خاطر مال لگاؤں گا. خوشی خوشی آدمی لگائے, خوشی خوشی کہ میں دین کے خاطر اپنا مال لگاؤں گا, اور خوشی خوشی لگائے. اب وہ آدمی قابل قبول ہوگا خدا کے وہاں. اسی لیے صحابہ کے دور میں جب مال لگانے کی بات آتی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ پورا مال لگانے کے لیے سب تیار ہو جاتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے, قصہ آتا ہے ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک کھجور کا درخت تھا. روایتوں میں آتا ہے مسجد نبوی سے قریب, اور وہ کھجور کا درخت ایسی جگہ پر کہ جب بھی وہ کھجور کے درخت کا مالک اوپر چڑھے تو بے پردگی ہو. لوگ بڑے پریشان, جا کر لوگوں نے بہت کہا میاں بیچ دے ہمارے ہاتھ پر, جو پیسے لینے ہو لے لے, معاملہ چھٹی کر, یہاں سے جا کسی اور جگہ جا. یہ کہا نہ صاحب میری تو یہی ایک دکان ہے, اس کو کیسے بیچوں. روایت میں آتا ہے کہ وہ منافق تھا, وہ آدمی لعلہ منافق, کہ نبی نے بھی خبر بھیجی کہ بھئی اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے صحابہ کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, اسے بیچ دے, معاملہ ختم کر. میں کہا نہ صاحب. اب آپ نے اعلان کیا کہ جو آدمی بھی یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے, میں جنت کے اندر اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار. نبی کی بات پر, غیبی بات پر یقین کا کرنا اور قدم کا اٹھانا. جو بھی آدمی یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے تو جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار. یہ اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی ہے جن کا نام آتا ہے روایتوں میں ابو الدہدہ, ابو الدردہ نہیں, ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آئے اس کے پاس, یہ کہا میاں بیچو گے درخت. یہ کہا جاؤ اپنا کام کرو, بتیرے آئے لوگ, میں نے بیچا نہیں, تم خریدنے آ گئے, تمہیں میں نہیں دینے کا, جاؤ یہاں کام. ارے میاں ایسی قیمت دوں گا کوئی قیمت دے گا نہیں اس کی, بڑی بھاری قیمت دوں گا. میں کہا کیا قیمت دو گے. یہ کہا ایک کھجور کا درخت تم مجھے دے دے, اور میرا وہ باغ ہے جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں, نہر بھی بہ رہی ہے, مکان بھی بنا ہوا ہے, بہترین قسم کا باغ بھی ہے, زمین بھی تیری, کھجور کا درخت بھی تیرا, نہر بھی تیری, مکان بھی تیرا, سب کچھ تیرا, تو مجھے کھجور کا درخت دے دے, 600 درخت تیرے, جا. السلام علیکم. اس نے کہا یار سودا تو بہت اچھا ہے صاحب, ایک درخت دو اور 600 لو, بہت بڑھیا بات. یوں کہا منظور. اب آئے ابو الدہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ کہا حضرت میں نے وہ درخت خرید لیا. یہ کہا کتنے میں. 600 درخت, میرا جو باغ تھا جس میں 600 درخت لگے ہوئے تھے وہ میں نے دے دیے اسے, اور ایک کھجور کا درخت لے لیا. آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے, آپ چاہے کٹوائیں, چاہے رکھیں, چاہے دیوار بنائیں, جو چاہے کریں, آپ اختیار ہے آپ کو. لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ جنت کے اندر مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ دیکھو گواہ رہنا, میں ابو الدہدہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. تو ابو الدہدہ کیا کہنے لگے صحابہ سے, کہا دیکھو مجھ جیسا ہوشیار مدینہ میں کوئی نہیں. کہا کیوں. تو کہا کھجور کا درخت تو مجھے جنت میں ملے گا ہی ملے گا, لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی, میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. کہ درخت تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن درخت تھوڑی آسمان زمین کے بیچ میں ملے گا, وہ تو زمین کے ساتھ لگا ہوا ملے گا, جنت کی زمین ہوگی. ہو گیا بولے اپنا معاملہ ٹھیک, جنت بھی تو پکی ہو گئی میری. اب آئے اپنے باغ میں, اور باغ میں آ کر
اعلان کر رہے ہیں دروازے پر کھڑے رہ کر، یا امت دہدا، او دہدا کی ماں نکل، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے، او دہدا کی ماں نکل، یہ باغ میں نے بیچ دیا۔ تو مدینہ کی عورت کیا پوچھ رہی، کتنے میں بیچا؟ یہ کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ تو اندر ہی سے جواب دے رہی، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر تمہاری بلند شہر کی حور ہوتی تو کیا کہتی، ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 3 چلی لکھا کر آگے، سال لکھا کر آگے، مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ اور وہاں مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی، یہ کہہ رہی نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر کہ کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اب دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، ایک کھجور اوپر سے گری، یہ دادا چھوٹے سے تھے، یہ جاتے جاتے انہوں نے وہ کھجور منہ میں رکھی، ماں دوڑی ہوئی آئی اور دوڑی ہوئی آ کر فوراً وہ کھجور منہ میں سے نکالی اور یہ کہا کہ بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اس لیے ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کوئی اور مالک ہے۔ معاشرہ تھا، معاشرہ بہترین پاکیزہ معاشرہ جسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانی اللہ کا یا ابو الدہدا، اے ابو الدہدا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے، سب سے پہلے فرشتے جنت میں تجھے پھل کھلائیں گے۔ یہ کہاں پر مل رہا ہے؟ مال ان کے پاس بہت تھا، ارے بتاؤ تو صحیح، مال بہت تھا، ان کے پاس باغات بہت تھے۔ یہ کہتا خدا کے وہاں جو ملتا ہے وہ قربانیوں پر ملتا ہے، دین کے خاطر آدمی قربانی دے، جان کی، مال کی، جذبات کی، کہ جذبات بھی قربان۔ سعد السلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بدصورت روایتوں میں آتا ہے، بہت بدصورت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا حضرت میں نوجوان ہو گیا ہوں، نکاح کا اور شادی کا ارادہ ہے، مدینہ میں تو کوئی مجھے لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہوں بدصورت۔ ایک تو جلبیب کا بھی قصہ آتا ہے اور ایک سعد السلیمی کا بھی قصہ آتا ہے، دونوں روایت تاریخوں میں ملتی ہیں۔ کہ حضرت کوئی میرا تو ہے نہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا دل چھوٹا نہ کر، جا تو عمیر ابن وہب الثقفی کے مکان پر جا، اور اس کے بچے بہت خوبصورت ہیں، مالدار بھی ہیں، جا کر میری طرف سے پیغام رکھ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمیر نکلے، کیوں آئے ہو؟ یہ کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی کسی بچی کے ساتھ میرا نکاح کر دیجیے۔ اب عمیر ابن وہب الثقفی دل کے اندر تھوڑی سی آگے پیچھے ہونے لگے، صاحب کیا کروں، میری اولاد تو بڑی خوبصورت ہے اور ان کا چہرہ مورا ٹھیک نہیں، کروں کیا؟ بس وہ تو کہہ کر واپس آ گئے سعد السلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمیر ابن وہب گھر میں گئے، صاحبزادی نے پوچھا کہ کون تھا؟ یہ کہا سعد السلیمی آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ یہ کہہ کر یہ پیغام لے کر آئے تھے۔ تو بچی کہہ رہی ہے کہ ابو آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والا کون ہے اسے دیکھو، جذبات کو قربان کرو۔ چنانچہ عمیر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آئے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت تھوڑی سی دیر ہو گئی، میں بالکل تیار ہوں، میری بچیاں آپ جس کو چاہیں اس کے ساتھ جوڑ دیں، میں تیار ہوں۔ تو آپ نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ تیرے پاس مہر وغیرہ دینے کے لیے بھی کوئی چیز ہے نہیں ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہا یہ غریب ہے بھی تھوڑی مدد کرو۔ تینوں نے 200 روپئے درہم نکال کر دیے، 600 درہم ہو گئے۔ یہ کہا جاؤ بازار میں جا کر کچھ خرید لو، اپنے لیے کچھ لے لو، بیگم ہونے والی بیگم ہے اس کے لیے لے لو، جاؤ جا کر کچھ خرید لو۔ گئے وہاں، اب کپڑا دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کپڑا کون سا لوں گا، صاحب خوشبو کون سی۔ ہماری طرح اس زمانے کی شادیاں نہیں ہوتی تھی، آج ہماری شادیوں کی تیاریاں سالوں پہلے شروع ہوتی ہیں، اور شادی میں بے تحاشا خرچ، کارڈ چھپانے میں خرچ، بغیر کارڈ کے ہماری شادیاں نہیں ہوتی، بغیر ہال کے ہماری شادیاں نہیں ہوتی، بغیر ولیمہ سنت ہے، بے شک سنت، لیکن کیا فرمایا کہ ولیمہ کے اندر اگر دوسری پائپ لائن لگ گئی عجب کی، تکبر کی، فخر کی، کہ تیرے لڑکے کے ولیمے میں تو نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا تو صاحب میں بھی کچھ نہیں ہوں، اب میں بھی کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں صاحب میں 2 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا۔
ارے صاحب 2 لاکھ روپے کہاں سے لاؤ گے؟ صاحب بینک سے لیں گے صاحب، کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا بدترین مال وہ مال ہے جو ناجائز تعمیرات میں لگے گا، کہ میری امت کا بدترین مال ہے، اور میری امت کا بدترین امیر وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے ساتھی اپنی رائے دیتے ہوئے جھجک محسوس کریں، اور میری امت کا بدترین کھانا وہ ہے ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت کا یہ آخری ٹکڑا ہے، دوسری جو ٹکڑے ہیں وہ دوسری روایت کے ہیں، آخری جو ٹکڑا ہے وہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ بدترین کھانا میری امت کا، یہ کہتے ہیں ولیمے کا کھانا بھی ستام طعام الولیمہ، کون سا؟ جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مہندی کی رسمیں حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، کپڑے اس زمانے میں زیادہ نہیں دیے جاتے تھے، جہیز کی رسمیں اس زمانے میں زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آج تو ہمارا دور ایسا چل پڑا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ مسجد کے دروازے پر ذلت کی آڑ میں بھیک مانگتا ہے، اور جو دلہا میاں ہوتے ہیں وہ عزت کی آڑ میں بھیک مانگتے ہیں۔ صاحب موٹر سائیکل ملنی چاہیے، صاحب ایک سعودیہ کا اقامہ ملنا چاہیے، صاحب اتنے پیسے ہونے چاہیے تب جا کر نکاح کروں گا۔ نہ نہ نہ، اس شادیاں سیدھی شادی کرو، جتنی شادی سیدھی شادی ہوگی زنا کے دروازے بند ہوں گے، اور اگر شادیاں مہنگی ہوئی تو زنا کے دروازے کھلیں گے اور اچانک کی موتیں واقع ہوں گی۔ کہ مالدار سے مالدار آدمی ہی اپنی شادی سیدھی شادی کر رہا ہے۔ اب مدینہ منورہ میں صاحب ان کی منگنی ہو رہی، قصہ تو مجھے سنانا تھا حضرت فاطمہ کی منگنی کا، لیکن خیر اب وہ تو وقت ہے نہیں ہمارے پاس۔ سعد السلیمی کا سن لو، 600 درہم لے کر گئے بازار میں، صاحب یہ کپڑا خریدوں، یہ لوں یہ لوں یہ لوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی، النفیر النفیر، ایسا سوار ہو جا، اللہ کے راستے میں نکل، اللہ کے راستے میں نکل۔ سعد سلیمی کہتے ہیں کہ لو صاحب مدینہ کی دلہن ڈھونڈنے نکلا اور حوروں کا پیغام آ گیا۔ دلہن ڈھونڈنے نکلا تھا مدینہ منورہ کی، اور پیغام کہاں کا آ گیا؟ یہ کہتا حوروں کا آ گیا۔ یہ 600 درہم رکھے جیب میں اور شریک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیں سیدھی کی، یہ نقاب پوش تھے، پوچھا کہ یہ کون ہے نقاب پوش؟ تو انہوں نے اپنے زبان سے اپنا نام نہیں بتایا، صرف آستین اوپر کر دی۔ فبان سوادہ، ہاتھ کی کالائی کے بدصورت تھے، ہاتھ بھی ان کے کالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا انت سعد السلیمی، کیا تو سعد ہے؟ کہا ہاں حضرت۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے تو ہم نے بھیجا تھا نکاح کرنے کے لیے، تو جماعت میں آ گیا؟ تجھے تو بھیجا تھا وہاں ہم نے۔ یہ کہا حضرت گیا تو تھا مدینہ منورہ کے دلہن ڈھونڈنے، لیکن پیغام آ گیا حوروں کا، تو میں تو یہاں آ گیا حضرت۔ یہ کہا بہت اچھا۔ گئے میدان میں، تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی ان سعد قد قتل، کہ سعد شہید ہو گئے۔ کتنے ارمانوں کو لے کر گئے ہوں گے۔ جب ان کی لاش آئی ہے تو روایتوں میں آتا ہے ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنسے، ثم بکا، پھر روئے، پھر اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ 3 کام کیے، ہنسے، روئے، چہرہ ہٹا لیا۔ صحابہ نے پوچھا رأینا فیک 3 خصال ما رأینا قبلہ قط، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ ہنسے بھی، آپ روئے بھی، آپ نے چہرہ بھی ہٹا لیا، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَأَمَّا ضَحْكِي فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَلَى الْحَوْضِ وَأَمَّا بُكَائِي فِرَاقًا لِسَعْدٍ، میں ہنسا اس لیے کہ خدائے پاک کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، کہ یہ سعد اس کا جسم یہاں ہے لیکن اس کی روح حوض کوثر تک پہنچ چکی ہے، اور میں رویا اس لیے کہ میرا سعد مجھ سے جدا ہو گیا، اور میں نے چہرہ اس لیے موڑا کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس کی حوریں اس کے استقبال میں آئی تھی، بھوک کی حالت میں جان دے رہا تھا، اور اونی جبے میں اس کی حوریں داخل ہو رہی تھی، ایک کہہ رہی تھی میں داخل ہو جاؤں، دوسری کہہ رہی تھی میں داخل ہو جاؤں، تو مجھے کچھ شرم آئی کہ میں سعد کی بیویوں کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے میرا چہرہ ہٹا لیا۔ ارے حوریں تمہارا استقبال کریں گی، دین کے خاطر اگر آدمی نے دین کے خاطر قربانیاں دینی شروع کی تو کیا آتا ہے روایتوں میں آتا ہے دیندار آدمی اس کی منگنی اللہ دنیا میں ہوتے ہوئے حوروں کے ساتھ کر دیتے ہیں۔
اور ترغیب ترہیب کی روایت ہے، وہ حوریں وہیں بیٹھی بیٹھی دعا کرتی ہیں کہ اللہ میاں بڑی مشکل سے دیندار بنا ہے، بڑی مشکل سے چلہ لگایا ہے اس نے، بڑی مشکل سے 3 چلے لگائے، بڑی مشکل سے دیندار بنا، اب اللہ اسے جمائے رکھیو، یہ میرا منگیتر کہتے ہو تمہارے وہاں، کہتا ہے یہ میرا منگیتر سے جمائے رکھیو، یہ بھٹکنے نہ پائے۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ کتنی بڑی جنت بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح کتنی بڑی؟ ہاں، اور جنت میں کوئی تشکیل نہیں، کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس کہ صاحب نکلو 3 چلے کے لیے، صاحب نکلو چلے کے لیے، صاحب نکلو 3 دن کے لیے، صاحب مسجد اور جماعت کی فکر کرو، صاحب گشت کرو، نہ صاحب چھٹی۔ جنت میں نماز کی بھی چھٹی، جنت میں رات بھی نہیں، جنت میں دن بھی نہیں، جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں، جنت میں عورتوں کے لیے برقع نہیں، جرد مرد مکحلین، حدیثوں میں آتا ہے جنت میں سرما لگانے کی بھی ضرورت نہیں، آنکھیں بھی سرما کی ہوں گی۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، ان کے کانوں نے سنا نہیں، دلوں میں وہم و گمان نہیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو روایتوں میں آتا ہے جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی نا، 40 سال تک اسے دیکھتا رہے گا، 40 سال، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا۔ دوسرے حور اوپر سے پکار کر کہے گی یا عبد من عباد اللہ الیس لنا عندک حق، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ تو یہ اوپر چہرہ کرے گا اور 40 سال اوپر والی کو دیکھے گا، گردن میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ دنیا میں باہر کھڑے رہ کر تمہارے جو موٹر سائیکل ہے، کھڑے کھڑے خالی 40 منٹ دیکھو تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ ہاں، اور وہاں 40 سال نیچے والی کو دیکھ رہا، 40 سال اوپر والی کو۔ پھر بائیں طرف سے حور پکار کر کہے گی اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 80 سال تو تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا، آنکھوں میں سے کوئی پانی نہیں اور گردن میں کوئی تکلیف نہیں، اور وہ ہورے کیسی؟ دنیا کی بیوی جیسی نہیں۔ دنیا کی بیوی کو اگر غصے میں آ کر آپ نے ایک تھپڑ مارا تو صاحب لیا برقع چلی میں کے، یہ صاحب تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی۔ وہ ہورے حدیثوں میں آتا ہے نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اور حدیثوں میں کیا آتا ہے لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلا من العسل، اگر وہ حور 7 کھارے کھارے سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جب معمولی تھوک میں اتنی مٹھاس ہوگی تو پورے منہ میں کتنی مٹھاس ہوگی بھائی۔ اور یہ جو تمہاری بلند شہر کی حور ہے، یہ اگر شہد میں تھوکے گی کبھی کھاؤ گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کبھی کھاؤ گے کہ پھینک دو گے اسے؟ اور وہاں لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلا من العسل، یہ کہتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھی، کوئی غم نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب سے بڑا مزہ جنت میں اس دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، سنو گے انشاءاللہ بھائی؟ حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ سورہ انعام کی صورت ہے، یہ آیت، یہ صورت اللہ تعالیٰ جنت میں پڑھ کے سنائیں گے، مزہ آئے گا نہیں آئے گا انشاءاللہ؟ اس سے آگے کی بات یوں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں، میاں بیوی بیٹھے ہیں، روایتوں میں آتا ہے میاں بیوی بیٹھے، بیوی دیندار میاں دیندار، تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے، جیسے دنیا میں ویسے اسی طریقے سے اللہ وہاں نکاح کرا دیں گے۔ اور دنیا کی جو بیوی ہوگی حوروں کے مقابلے میں اس کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی۔ دنیا کی بیوی سیٹھانی ہوگی، لیکن جب یہ معاملہ ہوگا تب جب ہوگی وہ دیندار، بے دین کو نہیں، میاں دیندار بیوی دیندار، دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے۔ بیوی کو بھی جا کے سنائیو کہ دیندار بن، میں بھی چلے میں جا رہا، تو بھی یہاں پر بیٹھ کر دین کا کام کر تاکہ تیرا میرا نکاح وہاں ہو جائے۔ حضرت حذیفہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے
کہ تو بھی دیندار بن میں بھی دیندار بنوں تو دونوں کا نکاح اللہ وہاں کرائیں گے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ دنیا کی دیندار عورت کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی. ایک روایت خالی اتنی ملتی ہے کہ جنت کے اندر ایک مرتبہ خالی حوریں اسٹرائک کریں گی. اسٹرائک جانتے ہی نہیں جانتے, ہڑتال جانتے ہی نہیں جانتے آپ لوگ. ایک مرتبہ خالی حوریں کہیں گے یار یہ معاملہ بڑا عجیب, یہ دنیا کے دیندار عورتیں آ گئی ہم سے افضل ہو گئی, ہم تو جنت میں رہی ہیں, جنت کے باغوں میں کھیلی ہیں, جنت کا زعفران ہمارے جڑوں میں پیوست اور بھاؤ ان کا زیادہ بڑھ گیا. تو دنیا کی دیندار عورتیں اور یہ حوریں آپس میں تھوڑی سی ان کی بول چال ہوگی جنت میں. دنیا کی لٹھم لٹھا نہیں ہوگا, بول چال یہ کہا کہ دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل اور حوریں کہیں گی ہم افضل. حوریں کہہ رہی ہیں رہنے دو ہمیں کسی نے جنا نہیں, ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حوروں سے ماذا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں کبھی حیض نہیں, ہمیں کبھی نفاس نہیں, ہمارے بالوں میں کبھی جوئیں نہیں, ہمارے منہ میں کبھی بدبو نہیں, ہمارے بدن میں سے کبھی بدبو نہیں, کبھی پیشاب نہیں, کبھی پاخانہ نہیں, ہم کو کسی نے جنا نہیں, ہم نے کسی کو نہیں جانا. آپ کے امر کن سے پیدا ہوئی, جنت کے باغوں میں کھیلی پلی بڑی ہوئی, جنت کا زعفران, جنت کا عنبر, جنت کا مشک ہمارے بدنوں میں پیوست, ہم افضل. یہ حوریں کہیں گی. پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, انہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی. ہم نے روزے رکھے ہیں, انہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے. ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, انہیں کیا پتا ٹھنڈی کیا ہوتی ہے. ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں, انہیں کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے. ہم نے تو شوہروں کے بسترے باندھ تو چلے میں بھیجا ہے, انہیں کیا پتا شوہر کے دور ہونے میں کیا کتنے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. اللہ پاک ہم افضل. دین کی ساری باتیں گنائیں گی دنیا کی دیندار عورتیں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں, ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہم نے جو ہے زکاتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے, ماں عائشہ کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ دنیا کی دیندار عورتیں افضل. تو یہ حوریں کہیں گے اللہ پاک آئی بعد میں نکل گئی ہم سے آگے. تو ماں عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ, دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی. بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں, دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب, جنت میں حوروں پر غالب. ارے وہ جنت میں جانا نہیں جانا انشاءاللہ. تو جنت میں جانے کا آسان نسخہ بتا دوں, بہت آسان. یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے, اور یہ بھی نیت کر لو کہ مرتے دم تک اس دعوت والے کام کو اپنا کام بنانا ہے, کہو انشاءاللہ. بہت آسان رستہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت, یوں کہا جنت تو بہت قریب. میں کہا کتنی قریب؟ یہ کہا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ لو, دوسرا قدم جنت میں رکھ لو. بہت آسان. اللہ کے راستے پہ نکلنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, ایمان والی طاقت کو مضبوط کرنا, خدا کے خزانوں پر یقین, خدا کی طاقت پر یقین, خدا کی قدرت پر یقین, خدا کے وعدوں پر یقین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین, معاملہ ہمارا ٹھیک, معاشرہ ہمارا ٹھیک, اخلاق ہمارے ٹھیک, عبادت ہماری ٹھیک, ایمان ہمارا ٹھیک. یہ 5 باتیں ٹھیک ہو گئی تو جنتوں میں نعمتوں کی موسلا دھار بارش ہوگی, اور دنیا میں انشاءاللہ اللہ بوندا باندی بھی کرے گا. بوندا باندی یہاں, موسلا دھار بارش وہاں. اب یہ آوے کیسے؟ اس کے لیے ایک آواز لگاتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل, جان کو لے کر نکل, مال کو لے کر نکل, جان کی قربانی دے, مال کی قربانی دے, جذبات کو قربان کر, اور اللہ کے راستے میں چلت پھرت کر, لوگوں کے گھروں پر جا, لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچا. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے گھر پر ہم جا رہے ہیں اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا. جانے جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو ہدایت ملے نہ ملے اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے قرآن میں, لیکن جانے والا اگر اخلاص سے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا. دنیا میں ایسی بیماریاں ہیں, آدمی پانی پیتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی, آدمی کھانا کھاتا ہے
پیٹ نہیں بھرتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی پانی پیے, پیاس نہ بوجھے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کھانا کھائے, پیٹ نہ بھرے. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کے لیے کسی کے دروازے پر جائے اور اللہ اس جانے والے کو ہدایت نہ دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہر وہ حالت جو حالت آدمی کو خدا سے قریب کر دے, یہ کہتے بہت اچھی حالت ہے. اور ہر وہ حالت جو حالت آدمی کو خدا سے دور کر دے, یہ کہتے بہت بری حالت ہے. ہماری اچھی حالت اس وقت بنے گی جب دین کی خاطر ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں, اپنے کفنوں کو اپنے سروں پر لپیٹ لپیٹ کر, ارادہ کر کر کے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کر کر کے. اور آدمی جب عزائم کے ساتھ نکلتا ہے, اللہ غیور ہے, اللہ کو غیرت آتی ہے. میرا بندہ کھڑا ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد, کیا کہیں گے, یا محمد. تو محمد نامی جتنے آدمی ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہیں گے میں نے تم کو نہیں کہا, میں نے تو میرے نبی کو کہا, تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ میں کہا اللہ میاں آپ نے تو کہا یا محمد, تو ہمارا نام بھی محمد ہے, ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہے بھی تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ میں نے تو میرے نبی کو کہا. تو اللہ پاک آپ نے تو خالی کہا یا محمد, تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں غیور ہوں, میرے نبی کے نام کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہو, جاؤ میرے نبی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. تو میں کہتا ہوں جب نبی کے کام میں اتنی برکت ہے, تو نبی کے نام میں اتنی برکت ہے, تو نبی کے کام میں کتنی برکت ہوگی. نبی کے نام پر کھڑا ہونا ہے حشر کے میدان میں, اور نبی کے کام پر کھڑا ہونا ہے دنیا کے میدان میں. اس کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر اپنے نام لکھاؤ, جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. فرمائے احتشام علی کہا کہ بھائی تشکیل کرنے والے ہوا یا بجنے کے اندر ہے, ذرا فکر کرے بھائی تشکیل کی. ہاں کیا نام؟